وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 2، حصہ دوم، درس نمبر 12-22۔ آج کا موضوع کیا ہم دنیا دار لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا۔ سامنے کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 2، وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی تھی کتاب اور اس کو بنایا تھا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ میرے سوا کسی کو کارساز مت بناؤ۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، یہ اولاد ہے جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا۔ سورہ اسرا ہے سامعین کرام، اور معراج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پہلی آیت جو ہے اس کے بارے میں ہے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ سارا مضمون جو موسیٰ علیہ السلام کا کی قوم کا آ رہا ہے بنی اسرائیل کا، اور یہ جو پہلی نمبر آیت ہے یہ ساری ایک ہی مضمون ہے۔ تھوڑا سا اس بات پہ غور بھی کریں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ دراصل معراج نبوی ہے اور معراج محمد کا تذکرہ ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ دیکھیں، ایک امت سے ذمہ داریاں واپس لے کر اللہ تعالیٰ وہ جو انی فضلتکم علی العالمین، وہ اب امت محمدیوں کو اللہ تعالیٰ سونپ رہا ہے۔ اور یہ جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے سورہ اسرا کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی راتوں رات کے ایک حصے میں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف معراج کرائی، پھر آسمانوں پر تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں رب سے ملاقات اور رب کی نشانیاں دیکھی، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں، دراصل میں تھوڑا سا سپیڈ کم کر لیتا ہوں اپنے بولنے کی تاکہ آپ کو یہ نہیں بالکل سمجھ میں آ جائے بات۔
نبی کی معراج دراصل امت کی معراج ہوتی ہے۔ انسان، میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے معراج کے لیے، مطلق انسان معراج کے لیے آیا ہے۔ اس کی معراج اللہ کا تقرب، اللہ کی ملاقات اور اللہ کا دیدار ہے، جو کہ یہاں یا وہاں اس کو حاصل ہوگا۔ یہاں جزوی طور پہ رب کا، دیکھیں، رب کا تقرب، رب کی ملاقات اور رب کا دیدار جزوی طور پر آپ یہاں کر سکتے ہیں دنیا میں۔ اس کی تفصیل ہے، لیکن یہ ہے کہ جو مکمل ہماری معراج ہے وہ ہوگی روز قیامت۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو رب کو تکنا، رب کی ملاقات اور رب کا تقرب، سبحان اللہ، یہ بندے کی معراج ہے، انسان کی معراج ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہم دنیا کے بندے بن گئے ہیں، اور اللہ کے بندے بننا نہ تو ہماری سمجھ میں آتا ہے اور نہ ہماری کوئی امید ہے۔ رب سے ملاقات، اس کا تقرب، اس کا دیدار، یہ ہماری امید نہیں ہے۔ لفظی کلامی بات چیت ہے، بس وہی ہے، لپ سروس ہے۔ آج کا مسلمان تو گمراہی کی اتاہ گہرائیوں میں ہے، اندھیرے ہیں، گمراہیاں ہیں، جہالت ہے، لا علمی ہے، اور حق سے دوری، حق سے ہم دیکھیں دور سے دور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے رب کو منزل بنایا نہیں ہے، دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اور دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا۔ اور یہ جملہ بھی میں کہہ دوں، جنہوں نے، جو دنیا کی زندگی میں دھوکے میں پڑ گئے، جو انسان، تو آج اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی وہ رب کی رحمت سے دور رہیں گے، وہ اللہ کی لعنت میں ہوں گے، اور روز قیامت جب کہ ہمیں شدید ضرورت ہوگی رب کی بخشش کی، رب کی رحمت کی، تو اس دن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے بھلائے رکھے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ہمارا تو اس پہ یقین نہیں ہے، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے کہنے سے آپ لوگوں پہ کوئی اثر ہوگا، لیکن فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج میں تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دوں گا۔ یہ ہمیں کہا جائے گا، یہ لپ سروس کرنے والوں کو، کیونکہ ہم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے۔ یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں، اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کے مطابق مقامی طور پہ ایک رہنما کا انتخاب کر کے اللہ کے راستے پر چلیں نہیں بلکہ دوڑیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور اگر ہم نہ دوڑے تو اس کا انجام دنیا اور آخرت میں نقصان ہے، یعنی جس انجام سے، جس برے انجام سے نبی نے ہمیں خبردار کر دیا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ساری آیات ہیں، آیت نمبر یعنی خاص طور پہ آیت نمبر 8 تک، اور پھر اس کے بعد تمام سورت جو ہے یہ اسی بارے میں ہے کہ توحید کے تقاضے پورے کرنے لازمی ہیں، اور قرآن کو فالو کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فوراً فرماتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لہم عذابا علیما۔ یہ 10 آیات ہیں، باقی تو ساری صورت ہے، انشاءاللہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کے تعالیٰ کی توفیق سے۔ لیکن یہ 10 آیاتیں تقریباً
یعنی بہت اہم ہے، کیونکہ سورت کا ابتدائی حصہ جو ہے یہ ایک تمہید اور مدعا کے طور پہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، آخر میں پھر اس کی وضاحت ہوتی ہے، درمیان میں بھی تفصیلات ہوتی ہیں، سورت کے درمیان میں جو بڑی صورتیں ہیں اس میں ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا یعنی پالیسی ہے۔ اچھا، اب جو یہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں تو مختصر میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا تھا سامنے کرام کہ بنی اسرائیل کا واقعہ خاص طور پہ ہمارے لیے اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اب تھوڑی سی اگر آپ توجہ سے میری بات سنیں تو بہتر ہے۔ ہم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں میں معراج عطا کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے یعنی تمام اتممت علیکم نعمتی، روحانی نعمتیں میں نے تم پر تمام کر دی ہیں، ان کو تم فالو کرو تو تم اپنی معراج تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ تم پھر کہیں دنیا کے دھوکے میں آ گئے اور تم نے اللہ کے حکم کی بجائے ذاتی خواہشات کو ترجیح دے دی اور دنیا کی زندگی کو محبوب سمجھ لیا، جیسے کہ بنی اسرائیل نے سمجھا تھا، جیسا کہ میں نے اب یہ دیکھیں، ایک بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بات اصل میں کافی تفصیل طلب ہے تو بات بات پہ نقطے آتے ہیں۔ دیکھیں، انسان یعنی یہی ایک حالت میں رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو ایک حالت میں رکھنے کے لیے اس کو جد و جہد اور محنت کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ متقی بننا چاہتے ہیں تو متقی بننے کے لیے پہلے تو ایمان باللہ شرط ہے، پھر آپ کی نیت ہونی چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے، اللہ کے راستے پر چلنے کا آپ کو عزم ہونا چاہیے، مقامی طور پہ ایک رہنما کا آپ کو انتخاب کرنا چاہیے، اور یعنی تقوی کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب آپ کو تقوی والی زندگی گزارنی ہوگی۔ اب آپ مثال کے طور پہ سب کچھ آپ نے کر لیا، اللہ تعالیٰ سے بیعت بھی کر لی، اپنے مال و جان کو اللہ کے حوالے کر دیا مقامی طور پہ ایک اللہ کے بندے کے ذریعے، پھر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو آپ نے مشعل راہ بنا کے زندگی کا سفر شروع کر دیا۔ تو اب یہ زندگی جو ہے اس میں مختلف چیزیں آپ کی راہ میں رکاوٹ بنیں گی، مختلف یعنی دنیا کیا ہے، یہ رکاوٹوں کا مجموعہ ہے۔ یہ میں مضمون آپ کو بیان کر چکا ہوں، اس میں آپ کے اندر کا شیطان ہے، آپ کا نفس امارہ ہے، آپ کی بیرونی گھر میں میاں کے لیے بیوی، بیوی کے لیے میاں، بچے، مال، دولت، یہ سب عہدے، آپ کی پوزیشن، یہ ساری معاشرہ، یہ ساری رکاوٹوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر دور میں تقریباً ہر دور میں انسان انسان کو ان رکاوٹوں سے پالا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکی کے 13 سال جو ہیں آپ دیکھ لیں رکاوٹوں سے بھرپور تھے، تو جد و جہد اور محنت، مسلسل جد و جہد اور محنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کبھی انہوں نے یعنی وہ امی عائشہ کہتی ہے نا کہ 3 دن کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں ملا ان کو، حضور دنیا سے تشریف لے گئے لیکن ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن مسلسل ان کے دل میں یعنی گھر میں چولہا جلا ہو یا پیٹ بھر کھانا کھایا ہو۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کی زندگی تھی۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک راستہ ہے، تھوڑا سا غور کریں میرے جملے پہ کہ یہ ایک راستہ ہے، جد و جہد اور محنت۔ اگر آپ جد و جہد اور محنت کو ترک کر دیں گے تو پھر آپ اس امتحان کو پاس نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ میں فرمایا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا خیال ہے تمہارا اے مسلمانوں کہ تم ایسی جنت میں چلے جاؤ گے اور تم پہ وہ حالات نہیں آئیں گے،
یعنی جب تک تم پہ وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے اقوام پہ میں لا چکا ہوں. کیا ہوا؟ تکلیفیں، مصیبتیں، اور وزلزلوا، اور کو خوب ہلایا گیا. تو ظاہر ہے کہ یہ ساری، اچھا سورہ عنکبوت کا جو آغاز ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا خیال ہے لوگوں کا کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ لپ سروس جو کہہ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں. ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، اور میں ان کو آزمائش میں نہیں ڈالوں گا، ان کو میں نہیں آزماؤں گا. یہ خیال غلط ہے. ہمارا یہ خیال بن چکا ہے کہ لپ سروس کر کے ہم جنت میں چلے جائیں گے. آپ دیکھ لیں، آپ اپنے خیال کو دیکھ لیں. میں تو آپ کو بار بار کہتا رہتا ہوں نا، یعنی خبردار کرتا رہتا ہوں کہ دیکھو یہ شرکی اعمال ہے، یہ کفریہ روش ہے، یہ منافقانہ طریقہ ہے. لیکن عام طور پہ یہ معاشرہ، یہ لپ سروس جو والے مسلمان ہیں نا، وہ کہتے ہیں بس زبان کا کلمہ کافی ہے. عبادت، یہ کہتے ہیں عبادت کی تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اور حقوق یعنی جو اللہ کے حقوق ہیں، یعنی عبادت. اب یہ دیکھیں ہماری جہالت ہے نا، عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. حقوق العباد کا خیال رکھو، کسی کو دکھ نہ دو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، اور غریبوں کی مدد کرو، بس تم جنتی ہو. ایسا بہت بڑا طبقہ ہے جس کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف گزرتی ہے، اور گناہوں پر وہ اصرار کرتے ہیں، بغاوت کے مرتکب ہیں، فسادی ہیں. اپنی زندگی میں فساد کیا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کا نہ مانیں، یہ فسادی ہے. لیکن وہ ادھر کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کلمہ تو پڑھا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، پکے مسلمان ہیں اور پکے جنتی ہیں. تو دیکھیں، اب ایک جملہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں جو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس میں جو ان کے جرائم ہیں، وَقَدَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اس پہ تو ذرا غور کریں نا. اور میں نے تو آپ کو یہ کہا ہے کہ بھئی یہ جب انسان فسادی ہو جائے تو اللہ کا عذاب اس کو لازمی پڑے گا، اور جبکہ مسلمان فسادی بن جائے تو دنیا کا عذاب اس پہ لازمی ہے. اب دیکھیں، یہود و نصارہ تو کافر ہو چکی. قد کفر الذین قالوا عیسی ابن مریم، وہ مجھے آیت یاد نہیں آ رہی، کہ جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے وہ کافر ہو گئے. یہود بھی عزیر کو بیٹا اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو وہ تو کافر ہو گئے، مردود ہو گئے. گزشتہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوا اور اللہ کے کیا فیصلے ہیں. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. اب مسلمان باقی رہ گئے، مسلمان جو آج کے ذمہ دار ہیں اللہ کے دین کے. اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچانے کے ذمہ دار کون ہیں؟ امت محمدیہ ہے. کون آئیں گے؟ فرشتے تو نہیں آئیں گے، یہ ہم ہیں جس کی ذمہ داری ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. مثال ان لوگوں کی جنہوں نے تورات، جن کو میں نے تورات کا حامل بنایا، پھر انہوں نے وہ ذمہ داری ادا نہیں کی. اسی طرح ہم حاملین قرآن ہیں سامنے کرام. اس کو خود اپنی زندگی پر لاگو کرنا اور دنیا تک پہنچانا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. خود ہم نے اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے اور پھر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بچانا ہے. تو اچھا، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، تھوڑا سا آپ اس مضمون پہ غور کیجئے کہ بنی اسرائیل کے عذاب کے کوڑے برسائے گئے. بنی اسرائیل پہ، یہاں تک کہ ان کا جو مسجد تھی وہ ویران کر دی گئی، وہاں
یعنی ہل چلا دیا گیا. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی جو اللہ کا گھر تھا بیت المقدس، اس کو 2 مرتبہ تخت و تاراج کیا گیا. اب اللہ تو بے پرواہ بادشاہ ہے، اللہ بے پرواہ بادشاہ ہے، اور اس نے یہ کام کروایا اپنے عباد لنا، مسلمانوں کو عذاب دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے جو کافر تھے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اب یہ ہے کہ یہ تو پھر ایک لمبی بحث بن جائے گی کہ آخر کیوں. تو عذاب تو لازمی ہے. میں آپ کو صرف یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور 2 مرتبہ بڑا فساد کیا انہوں نے، اور 2 مرتبہ ان پر بڑا عذاب آیا. یہاں ہم نے پڑھا ہے نا، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا. اگر تم رحم چاہتے ہو تو رحم کرے گا اللہ، لیکن اگر تم پھر فسادی بن جاؤ اور سرکشی کا رویہ اختیار کر لو پھر میں تمہیں عذاب دوں گا. یہ جملے دراصل ہمارے لیے ہیں. یہ سارا مضمون آیت نمبر 10 تک خاص طور پہ یہ ہمارے لیے ہے. باقی تو میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ کیا مطلب اس صورت کی ترتیب کیا ہے مضامین کی. یہ معراج اللہ تعالیٰ اس قوم کو عطا کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ساتھ، کتاب اللہ و سنتی. اب اس کو سنبھالے رہنا جو ہے یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. میں یہی کہہ رہا تھا آپ کو کہ نعمت کو سنبھالے رکھنا جو ہے تو وہ اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ جب نعمت دیتا ہے تو اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. اور میں یعنی وہ ایک بات بھی آپ سے کر رہا تھا نا کہ تقویٰ اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں تو یہ ایک جہد مسلسل ہے. آپ کو مسلسل رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اندرونی دشمن نفس اور شیطان، اور بیرونی دشمن اولاد، بیوی، شوہر، یہ سارا معاشرہ، یہ بیرونی دشمن ہے. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہارے جوڑے جو ہیں ان میں اور تمہاری اولاد یہ اس میں تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، ان سے بچ کے رہو. تو متقی اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو احتیاط سے کام لینا ہوگا. متقی یعنی مسلسل جہد مسلسل کے عمل سے گزرنا ہوگا. ہر وقت اندر کا شیطان اور یعنی اندر کے دشمن نفس اور شیطان، اور باہر کے جو دشمن ہیں مختلف طریقوں سے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے. اور اس کی حکمت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان رکاوٹوں پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے اوپر چڑھنا ہے. لَتَرْكَبُنَّ عَنْ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. آہا، ایک طبقہ پھر دوسرا پھر تیسرا، یعنی ایک درجات ہیں. یہ پھر یہ یعنی فصل کی سبل ربک ذللا، کہ تم اس طرح اپنے رب کے راستے پر، یہ رب کا راستہ ہے. مشکلات، رکاوٹیں، تکلیفات، آزمائش، یہ رب کا راستہ ہے. یہ بات تو آپ نوٹ کر لیں. ہم تو جہالت گمراہی کی تاریکیوں میں ہیں، اور ہمارا مدعا کیا ہے؟ زندگی گزر جائے آرام کے ساتھ، بس عیش و آرام چاہتے ہیں ہم. یہ کھابے اور یہ پہناوے اور یہ رہناوے، یہ فارم ہاؤس اور یہ دارالقدا، اور یہ آپ دیکھیں نا اپنے اپنے گھروں کی کیا نام رکھنا پسند کرتے ہیں آپ. جائے سکون اور جائے یہ پتہ نہیں کیا کیا، ہر ایک اپنے گھر جو بنا لیتا ہے یہ ایک نام رکھنا چاہتا ہے. بہرحال تو خیر میں تو اس کا کوئی مخالف تو نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مدعا دنیا میں صرف دنیا میں رہنا ہے آرام اور آسائش کے ساتھ. گھر میں جھولا ہو، ایک جھولا ہو، ایک آرام کرسی ہو، اور جس پہ ہم بیٹھ کے جھولے لیتے رہیں اور بس خوب آرام. اور یہ دیکھیں سارے ہم نے آسائشات کے اپنے ساتھ انبار لگا دیے ہیں
یہ میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ صرف دنیا ہی کی زندگی کو مدعا بنا لینا یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اور میں آخر میں آپ کو دوبارہ یہ خلاصے کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، یہ دیکھیں ابھی ہم مضمون پڑھنے والے ہیں، ہم نے شروع کر لیا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جو ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 2، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا، یہاں سے ہم نے مضمون شروع کیا ہے۔ تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اے امت محمدیہ تمہیں بھی میں نے یہ کتاب دی ہے، اور تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ بنی اسرائیل نے تو بنا لیا، نفس اور شیطان کے بندے بن گئے، وہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، اسے پیچھے ڈال دیا۔ قرآن اس پر شاہد ہے، اور ابھی بھی یہ آپ کو معلوم ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ حق کا اتباع نہیں کیا انہوں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب آئے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہستی کو انہوں نے پہچان لیا، انکار کر دیا۔ آج بھی مجھے میں شہادت دیتا ہوں کہ آج کے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے پیغمبر ہونے کے کو مانتے ہیں دل سے کہ ہاں اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہی بات تو ابو جہل نے کہی تھی، یا محمد انا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت بہ، اے محمد ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ سچے ہیں۔ یہی بات ابو جہل کی بات ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے شک اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن آپ جو دین لائے ہیں اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بڑے میں وثوق سے بات کہہ رہا ہوں، اور یہ ہمارے تمام جو زندگی ہے امت مسلمہ کی اس بات پر شاہد ہے۔ زبان حال سے ہم اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اور دنیا ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، اور دنیا ہی ہمیں مطلوب ہے۔ مقصود بھی دنیا، محبوب بھی دنیا، اور مطلوب بھی دنیا، اور اللہ معبود نہیں ہے ہمارا۔ بس یہ قومی طور پر ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ ہمارا کارساز نہیں ہے، ہمیں تو بس کارسازی ہمارے لیے کافی ہے۔ میں نے علم حاصل کر لیا ہے، گریڈ 22 کا افسر ہوں، ڈپٹی کمشنر ہوں، کمشنر ہوں، DIG ہوں، DPO ہوں، اور وزیر ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، بس اب چھوڑ دو مجھے یہ ٹھیکے، یہ کرپشن، یہ رشوت، بس یہ کافی ہے میرے لیے، یہ میری وکیل ہے۔ سوچئے ذرا اس بات پہ۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور ان سے کہا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے علاوہ کسی کو کارساز مت بنانا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني
إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم